اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ پاک نے دین دیا۔ اب دین پر غریب چلے گا، امیر چلے گا، عورت چلے گی، جو بھی دین اسلام پر چلے گا اللہ رب العزت ان سب کو اللہ پاک کامیاب کرے گا۔ جیسے صحابہ کرام اجمعین انہوں نے اللہ پاک کو راضی کیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی راضی ہوا، اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے رضا کا اعلان سنایا کہ میں صحابہ کرام سے راضی ہوں۔ تو انہوں نے دین اسلام پر زندگی گزارا۔ تو دین اسلام اعمال کا نام ہے، اس میں بہت سارے اعمال ہیں اور بہت سارے نیکیاں ہیں۔ ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو نیکی دیتا ہے۔ اب جیسے قربانی ایک عمل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کیا کرو، کیونکہ جو مسلمان اپنی قربانی کو ذبح کرنے کی خاطر قبلہ رو لیٹتا ہے تو اس کا خون اور اون تمام کے تمام بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے روز نیکیوں کی صورت میں ان کے نامہ اعمال کے پڑھلے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم تھوڑا سا خرچ کر لو، بہت سارا اجر پاؤ گے۔ بے شک ابھی قربانی کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ رب العزت اسے محفوظ فرما لیتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے قریب جاؤ، کیونکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے نہ پائے گا کہ تیرے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، بس اس کے گوشت اور خون کے 70 گنا بڑھا کر تمہارے نامہ اعمال کے پڑھلے میں رکھا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، کیونکہ وہ اس خصوصیت خیر کے اہل بھی ہے، یا پھر عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت نہیں بلکہ عام لوگ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ پاک کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں سمیت زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچا جاتا ہے۔ پس اے بندگان خدا،
خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عید کے روز تمام عبادات سے افضل عبادت خون بہانا ہے، اور وہ قربانی بغیر کسی نقصان کے قیامت کے دن لائے جائیں گے، جس کے جز کے بدلے میں اجر دیا جائے گا، اور پولیس رات پر اس کے لیے سواری کا کام دے گی۔ نیز ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی دن مخصوص ہوتا ہے، مگر عید کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی اور تکبیر کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ اگر اس دن بکری کی قربانی سے کوئی چیز افضل ہوتی ہو تو خون اسماعیل کے بدلے میں بکری ذبح نہ کی جاتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بہت سے فضائل اس کے اندر اللہ پاک نے چھپائے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب کا سب اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم خرچ کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کے برکات ثمرات کو اللہ پاک ظاہر کریں گے، اور موت کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔